بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ویتنام نے ایسا کیا کیا کہ وہاں کرونا وائرس سے ایک بھی موت نہیں ہوئی۔ کووڈ-19 کا انفیکشن پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، لیکن ایک ایسا ملک ہے جہاں اس کی جھلک بہت کم نظر آتی ہے۔ یہ ملک ویتنام ہے، اور جو اس ملک چین سے قریب ہے، جہاں سے یہ وبا شروع ہوئی۔ ویتنام کی آبادی بھی قریب 9 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن 23 اپریل تک اس ملک میں کووڈ-19 کے انفیکشن کے صرف 270 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، کووڈ-19 سے ویتنام میں ایک بھی شخص کی موت نہیں ہوئی۔ آرکیٹیکٹ سولوشنز پر آنے والے نئے ویور سے گزارش ہے کہ آرکیٹیکٹ سولوشنز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں۔ جب وائرس کا پھیلاؤ شروع ہوا تو ویتنام نے اپنی عوام کو آگاہ کیا اور اس وبا سے لڑنے کے لیے جنگی پیمانے پر تیاریاں کی۔ لیکن اب یہاں سے پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں اور اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ویتنام نے ایسا کیا کیا جس سے دوسرے ممالک بھی ایک ماڈل کے طور پر اپنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، سرحدیں بند کرنے کا فیصلہ۔ جنوری کے آخری دنوں میں ویتنام میں کرونا انفیکشن کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد فوری فیصلہ کرتے ہوئے ویتنام نے چین کے ساتھ اپنی سرحد کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ اس کے علاوہ تمام بڑے ہوائی اڈوں پر دوسرے ممالک سے آنے والے ہر شہری کی تھرمل اسکریننگ کے ذریعے جانچ کا انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت کو احساس ہو گیا تھا کرونا انفیکشن ان لوگوں میں نظر آ رہا ہے جو بیرون ملک سے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور پھر حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے ہر فرد کو 14 دن کے لیے قرنطینہ میں رکھنے کا حکم دیا۔ حکومت نے لوگوں کو قرنطینہ رکھنے کے لیے ہوٹلوں کا بل ادا کیا۔ مارچ کے آخر میں ویتنام نے تمام غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ویتنامی نژاد غیر ملکی شہریوں اور ویتنامی شہریوں کی کنبہ کے افراد کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ نمبر 2، رابطے کی ٹریسنگ پر زور۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو تنہائی میں رکھنے کے بعد ان لوگوں کے رابطے میں آنے والے لوگوں کا پتہ چلایا گیا اور ان تمام لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کرایا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ویتنام اپنے ملک میں ہی کم لاگت کی ٹیسٹنگ کٹس تیار کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ ویتنام کے پاس لوگوں کی وسیع پیمانے پر کرونا جانچ کے لیے جنوبی کوریا یا جرمنی جتنے وسائل نہیں ہیں۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے ویتنام کی حکومت نے کم خرچ والا طریقہ اختیار کیا اور انفیکشن کی جانچ کے معاملے میں جارحانہ انداز میں لوگوں کو تلاش کیا گیا اور متاثرہ افراد کو تنہائی میں رکھنے کے انتظامات کیے گئے۔ نمبر 3، معاشرے کو بیدار کیا۔ ویتنام کی حکومت نے کرونا وائرس کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر پیمانے پر مہم چلائی۔ اس مہم میں لوگوں کو چھوٹی ویڈیوز اور پوسٹروں کے ذریعے کرونا وائرس سے بچاؤ کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔ تاریخی ویتنام امریکی جنگ میں ویتنام کی حکمت عملی کی یاد دہانی کراتے ہوئے وزیر اعظم گوین یوان فوک نے عوام سے اپیل کی کہ وہ طویل عرصے تک وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس حکمت عملی کی کامیاب ہونے کے بعد بھی اس کی اپنی خامیاں ہیں۔ اس کے تحت لوگوں کو اپنے پڑوسیوں پر نگاہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ زبردستی قرنطینہ بھیجے جانے کے خوف سے بہت سارے متاثرہ افراد ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ ویتنام نے جن طریقوں کو اختیار کیا، اس سے ویتنام کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ بہت سے کاروبار بند ہو گئے ہیں۔ امریکہ، یورپی یونین اور مشرقی ایشیا کے پریمیم روٹس پر پروازوں کی منسوخی کے باعث سرکاری ملکیت والی ویتنام ایئر لائنز کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ مؤثر مقامی انتظامیہ اور مضبوط سیکیورٹی نظام کی وجہ سے ویتنام بعض معاملات میں پورے ضلع کو قرنطینہ میں رکھنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن یورپی ممالک کی طرح ویتنام نے لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا۔ اب ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی سمیت 1 درجن بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کے لیے جو انتظامات کیے گئے تھے انہیں اب ہٹایا جا رہا ہے، لیکن اب بھی 3 اضلاع یا شہر مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہیں۔
اور ان تینوں مقامات پر تقریباً 4.5 لاکھ افراد رہ رہے ہیں۔ مقامی فوج اس علاقے کی حفاظت کر رہی ہے اور یہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ کرونا وائرس کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے سیاسی عزم کے علاوہ منظم نظام حکومت اور فرمانبردار عوام کا ہونا کافی ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔